آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نئی قانونی روایت قائم ہوگی نواز شریف صاحب کی واپسی پر، یا سیاست میں کوئی جوہری تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، ایک لیول پلینگ فیلڈ تو بالکل ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب رہے گی قوانین اور قانون، وہ تو آپ کو رائے دے دی. جو حقیقت میں جو لا ہے اس کے بارے میں تو انہوں نے بتا دیا. ناؤ آئی پرسنلی تھنک، جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک بہت اچھی لیگل ٹیم ہے جو ابھی ریسنٹلی وزٹ بھی کر کے آئی ہے لنڈن میں، اور ان سے مشاورت بھی ہوئی ہے ان کی. اور یہ لیگل ایکسپرٹس ہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں. انہوں نے جا کے ان کو سارے پروز اینڈ کونز اینڈ ifs اینڈ بٹس بتائے ہیں، اور اس کے بعد جناب میاں صاحب نے آنے کا ارادہ کیا ہے. اب اس کو ڈبل چیک بھی کیا گیا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو لیگل ایکسپرٹس گئے تھے اس کے علاوہ ایک دوسری ٹیم کے ساتھ بھی ڈبل چیک کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ کوئی ایسا اپسیٹ ہو جائے میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو کہ ایک پرابلم بن جائے. تو انہوں نے چیک بھی کیا ہے، کاؤنٹر چیک بھی کیا ہے، اور اپنے لیگل ایکسپرٹس کو بلا کے لنڈن میں ان سے جناب برین سٹارمنگ سیشن بھی کیے، سوالات بھی کیے ہیں، اور اس کے بعد جناب انہوں نے فیصلہ کیا ہے واپس آنے کا. وہاں پہ ہونا یہ ہے کہ ان کو جب وہ یہاں پہ لینڈ ہوتے ہیں اس کے بعد انہیں میکسیمم 10 دن کے اندر اندر ریلیف مل جائے گا سب چیزوں سے. ٹھیک ہے جی. اب لیگلی کیسے ملے گا وہ مجھے نہیں پتا، وہ میں آئی ایم ناٹ اے لیگل ایکسپرٹ اوور ہیئر، لیکن میرے اندازے کے مطابق، میری انفارمیشن کے مطابق، اگلے جس دن لینڈ ہوتے ہیں اس سے اگلے کاؤنٹ کر لیں آپ 7 سے 10 دن، اس کے اندر اندر انہیں ریلیف مل جائے گا. اب اس ریلیف کے بعد جو ایشوز یہاں پہ کھڑے ہونے ہیں وہ یہ ہونے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے آنے سے پی ٹی آئی کو کسی حد تک یہاں پہ ایک تھوڑا سا ڈینٹ ضرور پڑے گا. دیکھیں، کیونکہ ہم لوگوں کی میموریز جو ہے نا بڑی شارٹ ہے، اور ہم لوگ بڑی جلدی چیزیں بھول جاتے ہیں. سیم گوز فار دا عوام. اب جو عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے تھے، تقاریر کر رہے تھے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، وہ صحیح ہیں، بٹ وہ اتنی ریپیٹیشن ہو چکی ہے کہ لوگ اب وہ کہتے جناب ایسے پہلے بھی گلاں کر چکے نے، پچھلے 8 مہینے تو گلاں کر رہے نے خان صاحب. اب وہ اس کے اندر انہیں نیا مواد ڈالنا پڑے گا. انہوں نے کوشش کی ایک ٹنچ ڈالنے کی، اکنامک ٹنچ ڈالنے کی کوشش کی، بٹ دا پوائنٹ از کہ اس اکنامک ٹنچ کے اندر انہیں چاہیے یہ تھا عمران خان صاحب کو کہ وے فارورڈ بھی دے دیتے. وے فارورڈ وہاں پہ نہیں ہے. جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ دیر از نو وے فارورڈ ود نو باڈی. کسی کے پاس وے فارورڈ نہیں ہے یہاں. وہ وے فارورڈ کیا ہے اکنامک کرائسس سے نکلنے کا؟ ٹھیک ہے، ایک اینگل سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پولیٹیشین جو ہیں سب کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دے دیں، ان کو کہیں جی ٹھیک ہے ہوں الیکشن لڑ لو، تو جڑا الیکشن جیت جاوے وہ آ جاوے. چلے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی اس حد تک تو ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ لنکڈ ہے اکنامک سٹیبلٹی. اب وہ ایک پروسیس جو ہے اس کے اندر جو ٹائم سپین ہے اس وقت تک جب نئی گورنمنٹ نہیں آتی، اس کے اندر اندر جو پروسیس چلنا ہے وہ سٹیبلٹی کا، وہ ایک بڑا ٹرکی ٹائم ہے. اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ کیونکہ ایوری ڈے پاسنگ بائی اٹس اے سچویشن، اور وہ سچویشن یہ ہے کہ ہر دن گزر جو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے اکنامک سچویشن. آپ جو مرضی کہتے رہے، پولیٹیشین ایک دوسرے پہ بلیم کرتے رہے کہ جی انہیں انج کر دیتا تو انہیں انج کر دیتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دا پوائنٹ از کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، اور کسی کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے. اب الیکشن جب ہوتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب ڈیفینیٹلی جناب اس میں آ کے اس میں کوشش کریں گے، جلسے جلوس ہوں گے، اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب باہر بھی نکلیں گے. میاں نواز شریف صاحب ایک ٹف ٹائم دینے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن وہ کس حد تک جا سکتے ہیں یہ بھی پلس جو ہے نا، یہ 7-10 دن ریلیف کا جو انہیں قانونی ریلیف ملنا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو، اور اس سے اگلے 10 دن لگا لیں آپ کہ اس میں وہ کیا ان کی پلس پتہ چل جائے گی کہ نون لیگ کہاں کھڑی ہے. نون لیگ کا جو وہ کہتے ہیں نا سودا جڑا وہ وکنا شروع ہویا ہے نون لیگ دا کہ نہیں ہویا، وہ بھی اگلے 7-10 دن میں پتہ چل جائے گا. ونس ہی از ہیئر نا، وہ سودا بکے گا تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں بکے گا، ان کا جو بھی وہ واٹ ایور ہز نون لیگ والوں کا جو بھی منجن ہے وہ بک جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ایک 19-20 کے فرق سے ایک بڑا ٹف ایک یہاں پہ ہوگا مقابلہ عمران خان کا اور باقی جماعتوں کا. اب جو عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونی ہی ہونی ہیں، کیا یہ فیصلہ
اٹل ہے اور کیا اس موڑ پر ہی فیصلہ ہو جائے گا کون کس کے ساتھ ہے ود ان دسمبر؟ میری ٹو بی ویری آنیسٹ میری بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا سے، اور مجھے ان کے بقول میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی جو مرضی ہو جاوے 80 اسمبلیاں توڑنیاں ہی توڑنیاں نے، ٹھیک ہے جی. اینڈ یہ ابھی بیٹھے ہوئے میری یہاں پہ بات ہوئی ہے، اینڈ دے سیڈ کہ جی اسمبلیز ہم نے توڑنی ہی توڑنی ہے، دیر از نو ifs اینڈ بٹس، پروز اینڈ کونس، کوئی نہیں ہو سکتا، دو رائے نہیں ہے اس میں، ہم نے اسمبلیاں توڑنی ہی توڑنی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسمبلیاں اگر ٹوٹ بھی جاتی ہیں تو اس کے بعد مطلب کہ سچویشن قانونی جو سچویشن بنتی ہے وہ تو نیازی صاحب بھی بتائیں گے کہ جی اس وقت سچویشن کیا بنتی ہے، پی ٹی آئی والوں کی کیا سچویشن ہوگی، پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی، کیا وہاں پہ الیکشنز ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے. مطلب اس میں بڑے قانونی بھی نقطے ہیں موجود، تو ان کو کیسے ڈیلے کر سکتی ہے حکومت، کیسے نہیں کر سکتی، اس میں بڑے قانونی نقطے ہیں. تو وہ تو نیائی صاحب بھی اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں قوانین کے بارے میں. بٹ ایز آف ناؤ ابھی کی سچویشن جو ہے، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا ہے، میری ان سے ابھی بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی کہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، اسمبلیاں خان نے توڑنی ہی توڑنی ہے. اب اس میں کس کو کیا نقصان ہوتا ہے، کس کو کیا فائدہ ہوتا ہے، میرے خیال میں سب چیزیں فوکسڈ ہیں کہ جناب جہاں پہ نواز شریف صاحب لینڈ کریں یا نواز شریف صاحب آنے والے ہوں تو یہاں پہ ایک پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر ایک سچویشن بنی ہو تاکہ ان کو کوئی ایک سموتھ سیلنگ نہ مل سکے نواز شریف صاحب کو، ایک ایسی جٹری سچویشن ہو، ایسی راکی سچویشن ہو پولیٹیکل پنجاب کے اندر کہ اس کو وہ مینج کرنے میں لگ پڑے میاں نواز شریف صاحب. ہاں لیکن رانا صاحب چودھری پرویز الہی صاحب نے جن تحفظات کا اظہار کیا وہ تو برقرار رہیں گے نا پھر، اور پھر نواز شریف صاحب کی واپسی بھی ان کا استقبال بھی آسان ہو جائے گا. دیکھیں وہ میں بار بار بات کرتا ہوں، ایک بندے کو نا سب لوگ اگنور کر رہے ہیں، میڈیا اگنور کر رہا ہے، ہر بندہ اس کو اگنور کر رہا ہے اور اس کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا، اور وہ ہے چودھری وجاہت حسین. ٹھیک ہے، چودھری وجاہت حسین کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ چودھری وجاہت حسین کی طرف کے لیے کوئی بات کر رہا ہے. چودھری وجاہت حسین از دا گائے، وہ ایک شخص ہے who is calling the political shots. میں بار بار اس کا ذکر کر چکا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں کہ جو ڈیسیژنز ہیں وہ چودھری وجاہت حسین صاحب جو ہیں، پرویز الہی صاحب ہوں اور مونس الہی صاحب ہوں، ان کے ساتھ مل کے جو آخری دا بک سٹاپس ود، آئی پرسنلی تھنک، لوگ کہتے ہیں کہ جناب مونس الہی پہ بک سٹاپ کرتا ہے، بٹ آئی پرسنلی تھنک دا بک سٹاپس ود چودھری وجاہت حسین. چودھری وجاہت حسین صاحب جو ہیں ہی از کالنگ دا شاٹس. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے پالیٹکس ہے، کاف لیگ والے بھی اپنا دیکھتے ہیں کہ جناب ان کی کیا رائے ہے یا ان کو کیا بینیفٹ ملے گا اگر وہ خان کے ساتھ رہیں گے، نہیں رہیں گے کیا بینیفٹ ملے گا، کل کو الیکشن ہوں گے تو ان کو کیا بینیفٹ ملے گا، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے یا پی ٹی آئی کے ساتھ رہ کے لڑیں گے تو کیا بینیفٹ ہوگا. انہوں نے ساری اپنا انٹرسٹ بھی واچ کرنا ہے، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم جتنا اسٹریچ کر سکیں گے چودھری برادران اس وزارت کو، چیف منسٹرشپ کو، میرے خیال میں وہ اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو اتنا اسٹریچ کریں اور جتنی دیر سے نکلیں اتنا ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے پروفائل میں ان کے ٹیگ لگا ہوگا چیف منسٹر پنجاب. وہ اس چیز کو جتنا زیادہ لے کے چلیں ان کا فائدہ ہے. اور پھر فنڈز کا بھی مسئلہ ہے پنجاب کے اندر، دیکھیں فنڈز کا بڑا ایشو ہوتا ہے اور جو ترقیاتی کام ہے ان کا بڑا ایشو ہوتا ہے. وہ ایک کچھ چیزیں پائپ لائن میں ہیں اس وقت، جو پرویز الہی صاحب ہوں یا مونس الہی ہوں وہ چاہتے ہی ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں، فنڈز ریلیز ہو جائیں تاکہ کل کو جو ہے ایک دید لحاظ ہوتا ہے پنجاب کی ایک سیاست میں، وہ دید لحاظ ہو لوگوں کے اندر کہ جناب کل وہ الیکشنز کے لیے اترے تو وہ کم از کم یہ کہیں جناب کہ چوہدری صاحب نے سانو فنڈ دیتے سن یا ہم چوہدری صاحب کے ساتھ چلیں گے، یا کل کسی سٹیج پہ ان کا ساتھ دینا پڑے، بے شک وہ کسی اور پارٹی سے بھی ہوں تو وہ جناب ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. سو یہ ساری چیزیں انہوں نے مائنڈ میں رکھی ہوئی ہیں. اور لیکن کاف لیگ اپنا انٹرسٹ واچ کرے گی، اپنے انٹرسٹ کو پرائرٹی دے گی، چاہے وہ پرویز الہی صاحب ہوں، چاہے پرویز الہی صاحب کو چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ پھر جا کے ملنا پڑے، ان کے ساتھ پھر ایک دفعہ اچھے تعلقات رکھنے پڑے، جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ ان کے ساتھ چلیں گے.